بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. مرثیے کے سنہری دور کا ذکر ہو رہا تھا اور اب رسائی ادب کے حوالے سے بات کریں گے رباعیات کی اور سوز کی، کیونکہ جب انسانی اقدار کی بات کی جاتی ہے تو صرف مرثیے کا 90% ہی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ رباعیات اور سوز کا بھی بہت مقام ہے. آئیے ڈاکٹر تقی عابدی سے گفتگو کرتے ہیں کہ رباعیات اور سوز نے ادب اور عزاداری کی ترویج میں کیا مقام ادا کیا ہے. یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ جہاں تک اردو ادب کا تعلق ہے، مرثیہ گو شعراء نے رباعیات کی لاج رکھ لی. یعنی اگر ہم صوفی شاعر کی 1800 رباعیات نکال دیں تو سب سے زیادہ اردو ادب میں جس شاعر نے رباعیات لکھی ہیں وہ مرزا سلامت علی دبیر. کیا کہنا. اور اس کے بعد اور یہاں بہت میں سے کہنا شعراء چاہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب بھی آ چکی ہے، میرے سامنے ہے اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رباعیات دبیر، یہ کتاب جو ہے اس میں 7ویں جلد ہے یہ کلام دبیر کی، اور آپ کو ہر وہ رباعی ملے گی جو دبیر نے لکھی ہے. ایک اردو ادب میں مرزا غالب کے پاس اردو میں 16-17 رباعیات ہیں. بالکل. اگرچہ کہ میر تقی میر کی مرزا خواجہ میر درد کی 400 سے زیادہ رباعیات فارسی میں ہیں، لیکن اردو میں کم رباعیات ہیں. تو اس طریقے سے اردو رباعیات آپ دیکھیں کہ میر انیس کی 586 اور رباعیات انیس بھی میں نے شائع کی ہے. جی بالکل. اور اسی طریقے سے ان کے نواسے پیارے صاحب رشید. تو یہ جو مرثیہ نگار شاعر تھے، یہ رباعی تو بقول جوش کہ جب انسان ریاضت کرتے ہوئے 40 برس ریاضت کرتا ہے تو تب رباعی لکھ سکتا ہے. یعنی اتنی کٹر صنف ہے. لیکن یہ رباعی میں سمجھتا ہوں مرثیہ نگاروں کے ہاتھ کا کھیل تھی کہ بڑی خوبصورت طریقے سے، اور تو وہ جب رباعی کا ذکر آتا ہے تو ویسے ہمارے پاس درجنوں رباعیات ہیں جو مختلف شعراء سے منسوب ہیں، اور اس میں ہر قسم کے ادبی، ثقافتی، سماجی اور تعلی کے مضامین شاعروں نے باندھے ہیں. یعنی انسانی اقدار سے پورے. انسانی خندر. جیسے میر انیس کی ایسی معلوم ہوتا ہے کہ یہ رباعی آج ہی کے لیے لکھی گئی ہے کہ شکل چمن صدق و صبا بگڑی ہے. شکل چمن صدق و صفا بگڑی ہے رنگ نیا بوئے وفا بگڑی ہے. پھولوں سے ہے پھولوں کو دغا کا کھٹکا. پھولوں سے ہے پھولوں کو دغا کا کھٹکا، کیا گلشن عالم کی ہوا بگڑی. کیا گلشن عالم کی. آپ دیکھ رہے ہیں آج جو جاسوسی ہے، آج جو ماحولوں میں ایک دوسرے کے بارے میں ہے، یا جو پیسے والے کی جو پرستش ہے، تو کہتے ہیں ہم تو استغنا کے، ہم تو قناعت کے آدمی ہیں. یعنی اگر میر انیس کو ہم لیں تو معلوم یہ ہوگا کہ میر انیس نے اتنی آپ کے اشعار قناعت پر، اور جو ان کا مقصد تھا کہ انسان اللہ پر توکل کرے اور
بندوں کا غلام نہ رہے۔ اسی چیز کو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں بہت کچھ آپ کے جو ہے روشنی دی ہے۔ ایک فخر کو لے لیجئے، یہ فخر وہ ہے کہ جس میں فقیری ہے، جس میں قناعت ہے، جس میں استثناء ہے۔ میر انیس کے چند یعنی صرف اگر ہم فقر و استغنا اور قناعت پر صرف شعر پیش کریں تو شاید اردو ادب کا کوئی شاعر ان کے مقابل نہ ٹھہر سکے۔ دولت کا ہمیں خیال آتا ہی نہیں، یہ نشہ فخر ہے کہ جاتا ہی نہیں۔ لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، لبریز ہیں یہ ساغر استغنا سے، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں، آنکھوں میں کوئی غنی سماتا ہی نہیں۔ یہ کیونکہ یہ دولت فخر پر بہت آپ کے جو ہے کہتے ہیں یہ اوج یہ مرتبے ہما کو نہ ملے۔ میر انیس یہ اوج یہ مرتبے ہما کو نہ ملے، یہ دلق مرقع عمرا کو نہ ملے، بخشی ہے خدا نے ہم کو یہ دولت فخر، بخشی ہے خدا نے ہم کو یہ دولت فخر، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملے، برسوں ڈھونڈے تو بادشاہ کو نہ ملیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہتے ہیں، اب جوڑتے ہیں میر انیس مذہب سے کہ ہاں دولت فخر مصطفیٰ دیویں گے، ہاں دولت فخر سیرت نبوی پہ عمل کرنے سے ملتی ہے، ہاں دولت فخر مصطفیٰ دیویں گے، توقیر شرف شیر خدا دیویں گے، ہوگا جو گوشگیر مثل ابرو، مردم آنکھوں پہ تجھ کو جا دیویں گے۔ ہاں، یہاں پہ میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ فخر جو ہے وہ اصل میں فخر لفظ نہیں ہے، وہ غلط العام ہے۔ فخر جو ہے وہ صحیح تلفظ ہے۔ تو اب آپ کو ظاہری بات ہے کہ معنی واضح ہو جائیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، عرض کیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ جس خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، کیا شان ہے جس خدا، میں یعنی قلندری فقیری استغناء انیس پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ انیس کو صرف آپ کے جو ہے مرثیہ گو شاعر کہے کہ آپ کے جو ہے شاعری سے نہ نکالیں۔ میر انیس جیسا شاعر جو اخلاقی بلندیوں پر آپ کے انسان کو لے جاتا ہے، جس خدا جھکتے نہیں ہم بادشاہ کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے، ہاتھ پھیلائے تونگر کیا گدا کے سامنے، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، در پہ شاہوں کے نہیں جاتے فقیر اللہ کے، سر جہاں رکھتے ہیں سب ہم وہاں قدم رکھتے نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ سر جھکاتے ہیں وہاں پر، ہم وہاں پہ قدم نہیں رکھتے۔ اور عرض کیا ہے کہ کیا دولت ہے یہ، کیا وقار ہے فخر و قلندری کا، فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے وقار، فخر کی دولت کو کیا خالق نے بخشا ہے وقار، ہاتھ پھیلاتا ہے سلطان بھی گدا کے سامنے، ہاتھ پھیلاتا ہے سلطان بھی گدا کے سامنے۔ اور قناعت دیکھیے، کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے، فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، میں ایسا فقیر ہوں پر نہیں عادت سوال مجھے، کسی کے سامنے کیوں ہاتھ جا کے پھیلاؤں، میرا کریم تو دیتا ہے بے سوال مجھے، بے سوال مجھے۔ تو میں سلام کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ میر انیس اور دبستان انیس کا ایک فرق یہ بھی ہے، انیس اور دبیر کا اور سنہری دور کا، کہ ان لوگوں نے اپنے سلاموں میں، ان میں مرثیوں میں، اپنے سوز میں، اپنی رباعیوں میں وہ اشعار رکھے ہیں جو انسان کی آپ کے قدروں کو، فضیلت کو اور انسان کے لیول کو اور انسان کی حیثیت کو بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں، کون سا فخر؟ کریم مجھ کو عطا کر وہ فخر دنیا میں کہ جس کو فخر رسالت مآب سمجھے۔ جس کو یہاں پر فخر ایک خاف سے ہے اور ایک خے سے ہے کہ جس کو فخر رسالت مآب سمجھے ہیں، اور فقیروں کی مجلس ہے سب سے جدا، امیروں کا یہاں تک گزارا نہیں۔ تو یہ جو فخر ہے، یہ جو گفتگو ہے، کہتے ہیں کہ کیوں زر کی ہوس میں آبرو دیتا ہے، کیوں زر کی ہوس میں
آبرو دیتا ہے، ناداں یہ کیسے فریب تو دیتا ہے، لازم نہیں اپنے منہ سے تعریف انیس، خالص ہے جو مشک آپ بو دیتا ہے، تو وہ مشک رہے گی، خوشبو خود بخود پھیلے گی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر رباعیوں میں نے بتانے کی کوشش یہ کی ہے کہ کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر، میں ایک کونے میں اپنی چکی کی طرح سے خاموش بیٹھا ہوا، کیونکہ چکی میں آپ لے جا کر خود اناج اس کے منہ میں رکھتے ہیں تاکہ وہ پسے، ٹھیک ہے، اس سے استفادہ کر رہے ہیں کہ کنج عزلت میں مثال آسیہ ہوں گوشہ گیر، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے، کیا کہنے، رزق پہنچاتا ہے گھر بیٹھے خدا میرے لیے۔ اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ ضامن روزی ہے خداوند کریم، پھر کس لیے رزق کا غم کھاتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، کیوں لکھ دیا گیا ہے رزق؟ سرکار۔ اور یہ شعر بڑا عمدہ ترین شعر ہے، اردو ادب میں ایسے شعر بہت کم ہیں کہ کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں صدف کی طرح میسر جو آب و دانہ ہوا، یعنی صدف کے اندر جو ایک موتی ہے اور موتی کے اوپر جو چمک ہے، آپ کے معنی چمک کے ہیں اور دانہ کے معنی وہاں پر اس موتی کے ہیں، لیکن آب و دانہ کی جو یہاں پر ترکیب ہے میر صاحب نے دنیا کے آب و دانہ کے لیے استعمال کیا، رزق کے لیے استعمال کیا۔ کہتے ہیں کیا قبول قناعت سے بحر عالم میں، یعنی اس دنیا کی جو ہے بڑی دنیا کے سمندر میں نے جیسا ایک سیپی میں ایک موتی ہے جو آپ کے روشن ہے، جو بالکل چمکدار ہے، اسی طریقے سے میں نے جو قناعت سے جو مجھے مل گیا آپ کے حاصل کیا ہے۔ تو وہ میر انیس آپ کے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس صرف میر انیس ہی نہیں بلکہ میر انیس اور مرزا دبیر نے کمال کی آپ کے جو ہے رباعیات لکھی ہیں، اور بلکہ ایسی رباعیات لکھی ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک دوسرے کے بارے میں رکھتے ہیں، جیسے میر صاحب نے کہا تھا رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب دیکھیے دبیر نے اس کے برعکس کہا، مگر یہ ایک مضمون دوسرا باندھا۔ دبیر کہتے ہیں گنجینہ جسے رب خدا دیتا ہے، گنجینہ جسے رب خدا دیتا ہے وہ داد عطیہ خدا دیتا ہے، خاموش حبابوں کے ہیں ظرف خالی، دریا میں ہے موتی وہ صدا دیتا ہے۔ کیا کہنے، یعنی موتی اگر ہو تو وہ سیپی صدا دے گا، بالکل برعکس ہے مگر معنی وہی ہیں۔ ایک جگہ میر انیس کہتے ہیں کہ گلہائے مضامی کو کہاں بند کروں، گلہائے مضامی کو کہاں بند کروں، خوشبو نہیں چھپنے کی جہاں بند کروں، میں باعث نغمہ سنجی بلبل ہوں، میں باعث نغمہ سنجی بلبل ہوں، کھولے نہ کبھی منہ جو زباں بند کروں، کیا کہنے، کھولے نہ۔ تو ادھر مرزا دبیر کہتے ہیں شیران مضامی کو کہاں بند کروں، یعنی مضامین کے شعروں کو، شیران مضامی کو کہاں بند کروں، گونجیں گے ڈکاریں گے جہاں بند کروں، کھل جائے خلاق مضامی تو سبھی ہیں لیکن، مضامین تو سب لکھتے ہیں تمام شعراء، خلاق مضامی تو سبھی ہیں لیکن، کھل جائے حقیقت جو زباں بند کروں، کھل جائے حقیقت جو زباں بند کروں، کیا کہنے۔ تو میر انیس اور مرزا دبیر نے بعض وقت، میں کوشش یہ کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے شعر جو بنتا ہے وہ فرد سے بنتا ہے، وہ ماحول سے بنتا ہے، اور وہ آپ کے جو ہے وقت سے بنتا ہے، یعنی زمان اور مکان اور فرد سے شعر بنتا ہے۔ تو یہ دونوں شاعر، عظیم شاعر ایک ہی زمانے میں ہیں، لیکن کس طریقے سے جب غدر ہوا ہے اور تمام لکھنؤ کی اینٹ سے اینٹ ہل گئی اور تباہ ہو گیا لکھنؤ کا معاشرہ، تو انیس نے کہا افسوس زمانے کا عجب طور ہوا، کیوں گردش کہن نیا یہ کیا دور ہوا، گردش کب تک نکل چلو جلد انیس، اب یہاں کی زمین اور فلک اور ہوا، اب یہاں کی زمین اور فلک اور ہوا،
تو دبیر نے دلاسا دیا. دبیر کہتے ہیں کس عہد میں تبدیل نہیں دور ہوا؟ کس عہد میں تبدیل نہیں دور ہوا؟ تبدیل نہیں دور ہوا. گہے عدل گہے ظلم گہے جور ہوا. اللہ وہی تو ہے نہ مستر ہو دبیر. کیا غم جو زمین اور فلک اور ہوا. کیا غم جو زمین. کیا تو اللہ تو وہی ہے. اللہ وہی ہے. تو نہ مستر ہو دبیر. کیا غم جو زمین اور فلک اور ہوا. تو یہ اپنی شاعری پر تعلی بھی جو کرتے ہیں. کس منہ سے کہوں لائق تحسین ہوں میں. میر انیس جی اپنی آپ تعریف کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو میر انیس کہتے ہیں ایک ربائی میں. اچھا یہ ربائی اس وجہ سے پڑھتے تھے یہ منبر پر جا کر کہ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں. اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا. وقت کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگ قریب پہنچیں تاکہ سن سکیں. لیکن مرزا صاحب کی، مرزا سلامت علی دبیر کی آواز تو بہت پاٹدار تھی. اور میر انیس کی آواز بھی بہت ہی آپ کے سریلی اور بہت ہی آپ کے جو ہے، جب اس سوس کا ذکر آئے گا تو ہم کبھی بات بتائیں گے کہ اچھی آواز کو مرثیہ پڑھت میں آپ کے پلے دار آواز کہتے ہیں. جی پلے دار آواز تھی ان دونوں. جی ہاں سوز میں، مگر مرثیے میں اسی کو پاٹدار آواز کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کس منہ سے کہوں لاحق تحسین ہوں میں. کیا لطف جو گل کہے کہ رنگین ہوں میں. ہوتی ہے ہلاوت سخن خود ظاہر. کہتی ہے کبھی شکر کے شیریں ہوں میں. میں کس طرح سے کہوں کہ میں شیریں سخن ہوں. کہتی ہے کبھی شکر کے شیریں ہوں میں. تو مرزا دبیر کہتے ہیں شیریں سخنی پر مورد تحسین ہوں. واللہ نہ عیب بھی نہ نکتہ چی ہوں. سکتے میں ہے میرے سخن شیریں سے. شکر کا کیا ہے، شکر کا ہے کیا منہ جو کہے شیریں ہوں. یعنی میں شکر سے بھی آپ کے جو ہے زیادہ ہوں. لیکن ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، یہ لوگ جس معاشرے میں تھے وہ سلطنتی معاشرہ تھا. بالکل. وہاں کا ان کی مجالس میں بادشاہ آتے تھے، لیکن بادشاہوں سے بھی یہ نہیں ڈرتے تھے. وہ بالکل اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ تخت کہاں اور کہاں تاج ہیں وہ. جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہیں وہ. قرآن لکھ کے وقف جو کرتے تھے ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں. ایک سورہ یعنی انسان کی کثر بتائی ہے. تو مرزا دبیر کہتے ہیں دنیا کا عجب کارخانہ دیکھا. کس کا نہ یہاں ہم نے زمانہ دیکھا. برسوں رہا جن کے سر پر چترے زریں. تربت پہ نہ ان کے شامیانہ دیکھا. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رباعیات جو ہمارے مرثیہ گو شعراء نے کہے ہیں، اگر وہ غضب کی اعلیٰ قدری یعنی ہر ایک چیز کے بارے میں ان کی جو رباعیات ہیں وہ دیکھنے کے قابل ہیں. مخصوصاً یہ چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ دنیا کی بے ثباتی کیا ہے. یعنی دنیا کی خاطر انسان نہ باید ہر چیز کو آپ کے جو ہے یعنی دنیا پر قربان کر دے، دنیا داری میں لگ جائے. تو بہت سی جو رباعیات ہیں میر انیس کی، مرزا دبیر کی، وہ دنیا کی بے ثباتی پر ہیں. خوبصورت ربائی پیش کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر کہتے ہیں کہ بالائے زمیں زندوں کی تعمیریں ہیں. بالائے زمیں زندوں کی تعمیریں ہیں اور زیر زمیں مردوں کی جاگیریں ہیں. عبرت کا مرقع ہے عجب صف زمین. اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں. اس ورق کے دونوں طرف تصویریں ہیں. تو آپ کو میر انیس بھی کہتے ہیں کہ دنیا جسے کہتے ہیں بلا خانہ ہے. دنیا جسے کہتے ہیں بلا خانہ ہے. پامال ہے جو عاقل و فرزانہ ہے. ما بین زمین و آسماں یوں ہم ہیں جیسے دو آسیہ میں ایک دانہ ہے. جیسے ایک دانہ چکی کے دو پارٹوں میں پس جاتا ہے، ہم آسمان اور زمین میں آپ کے پٹ جاتے ہیں. اس کے بعد سے کہتے ہیں دولت کی کیا فکر کر رہا ہے تو اعمال کے ساتھ جائے گا. کہتے ہیں کہ کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے. پہنچا کے لحد تلک پھر آئے سب لوگ، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے. یعنی پہنچا کے لحد تک پھر آئے سب لوگ، سب چھوڑ کر آ گئے مردے کو قبر میں. ہمراہ اگر گئے
تو اعمال گئے۔ اس وجہ سے جتنے مضامین ان شعراء نے قبر پر اور قبر کے بارے میں لکھے ہیں شاید دوسری جگہ ہو، لیکن آغوش لحد میں انیس کہتے ہیں آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا جس خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ اور اسی کو دبیر پلٹ کے کہتے ہیں کہ ایک دن پیوند خاک ہونا ہوگا، وہی زمین ہے، ایک دن پیوند خاک ہونا ہوگا، تنہا تنہا لحد میں سونا ہوگا، اس قبر کے پردے کا کھلا حال دبیر، جو اوڑھنا ہوگا وہ بچھونا ہوگا۔ کیا کہنے، دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہم تیزی سے یہاں رباعیات تو پڑھ رہے ہیں، لیکن میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رباعیات اتنی خوبصورت ہیں۔ انیس اور دبیر کے مرثیہ ہی نہیں ہے، آپ رباعیات، یہ پیغام جو ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر انیس اور دبیر مرثیہ کے شاعر نہ ہوتے تب بھی خدائے سخن اور قدیو سخن ہوتے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہے نا؟ تو اسی طرح اب سوس پر بھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ وقت کم ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ سوس پر بھی آپ کچھ نہ کچھ پیش کریں۔ میں ایک جو ہے وہ مثالاً آپ کے سامنے جناب علی اکبر کا ایک مرثیہ جو ہے وہ سب محفلوں میں نور کی محفل ہے، یہ محفل، اس کے ایک دو بند پیش کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ دبیر کے مرثیے کو جب سوس کے طور پر پڑھا جاتا ہے تو کیا رقت ہوتی ہے کہ جناب زینب آ کے ملبوس دے رہی ہیں جناب بانو کو کہ حضرت علی اکبر جو ہیں وہ جنگ پر جائیں۔ تو آپ ذرا زبان دیکھیے گا اس بند کی کہ پاس آ کے کہا زینب بیکس نے برقت، واہ، لو بھابھی یہ ملبوس یہ اکبر کی امانت، بچپن کے بھی کرتے ہیں جوانی کے بھی قلعت، اللہ مبارک کرے اب تم کو یہ خدمت، واہ، تم والدہ ان کی ہو پدر سرور دی ہیں، واہ، یہ آج کھلا ہم کو یہ اکبر کے نہیں ہیں۔ واہ، کیا کہنا، اب جو بات ہو سچ اس کا برا ماننا کیا ہے، قابل میرے ہاتھوں کی یہ پوشاک بھلا ہے، میں نے ابھی بیٹوں کا لہو منہ پہ ملا ہے، یہ پیرہن ثانی محبوب خدا ہے، کیوں ہاتھ سے میری تمہیں وسواس نہ آئے، اکبر کو قسم دو کہ میرے پاس نہ آئے۔ واہ، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ نغمگی آپ کے یہ غناءات سوس کے لیے یعنی ان کے خاص ترنم ہوتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں یعنی جب منبر پر مرثیہ نگار جانے سے پہلے سوس خوانی ہوتی تھی، بالکل، اور اسی شاعر کے یا کسی دوسرے شاعر کے ایک یا دو بند مخصوصاً فرض کیجئے کہ مجلس ہے حضرت عباس کی، تو سوس خان یہ کرتا تھا کہ یہ گویے رہتے تھے، یہ لوگ راگوں سے الاپوں سے سروں سے واقف ہوتے تھے، بالکل، تو کس لفظ کو کتنا کھینچنا ہے اور کس لفظ کو آپ کے کیسا بڑھانا ہے، بالکل، یہ بہت ضروری تھا۔ دیکھیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سوس ایک تو ہے آپ کے مرثیہ پڑھت جو پڑھنا ہے، بالکل، اور ایک ہے آپ کے جو ہے سوس نگاری کہ سوس کو پڑھنا ہے۔ تو سوس کے لیے عام طور سے رباعیات یا قطعات یا مرثیے کے کچھ بند جو مترنم اور نرم راگوں میں پڑھے جاتے تھے، جیسے امام حسین کا ذکر ہے تو آپ سوس خانوں کو آپ سنتے ہیں کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی پدر کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ ناظرین، سوس پر یہ گفتگو اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔